أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات نہیں پڑھی تو سب مل کے ایک بار اور صلوات پڑھیں. بارگاہ رب العزت میں بحق چاردہ معصومین میرا معبود شاہ کے عزادار دنیا میں جہاں بھی مصروف اعضاء ہیں ان کی حفاظت معبود جب کربلا والوں کا واسطہ ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کا تحفظ معبود جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ معمول مقامات مقدسہ کی مدد فرما. پروردگار عالم اس فضارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کو ان کے مخلص آوانوں کے ساتھ شمار فرما. قبولیت دعا کے لیے بلندتر صلوات. برادران عزیز، بزرگان ملت، آج ہماری نویں گفتگو ہے، نویں شب ہے. 8 کا دن گزر چکا ہے. میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں ہر خوشگوار کا ذکر کیا ہے اور خود اعلان کیا کہ وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی ذکر ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن میں ہم نے نہ کیا ہو. شرط یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں ہر چیز نہیں آئے گی جب تک ہم وارث قرآن سے نہیں پوچھیں. دیکھیے قرآن کافی ہے، بے شک کافی ہے. میں بھی کہتا ہوں قرآن کافی ہے، لیکن علی کے ساتھ کافی ہے، علی کے بغیر کافی نہیں. وارث کے ساتھ قرآن کافی ہے، یہ بتائیں. قرآن مجید میں اللہ نے کسی کافر اور مشرک کے فعل کو، کام کو اپنا کام نہیں کہا. قرآن میں اللہ نے کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا، کسی کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہا. اگر کافر کوئی کام کرے تو اللہ سے اس کا واسطہ نہیں ہے. مشرک کے کام کو اللہ نے اپنے کام سے نسبت نہیں دی. اب اگر اللہ کسی گوت کو اپنی طرف نسبت دے، کسی کے لیے یہ کہے کہ ہم نے پناہ دی، ہم نے پرورش کی، جبکہ وہ آیا نہیں، اس نے جھولا جھلایا نہیں، اس نے گود میں لیا نہیں اور کہہ رہا ہے کہ پناہ ہم نے دی، تو اس گود کو سلام کرو کہ کتنی طیب و طاہر ہوا وہ. دیکھیے ابھی میں نے کل کہہ کے گزرا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ نہ ابو طالب سمجھ میں آئے، نہ جناب خدیجہ سمجھ میں آئے. اور یہ سبب ہمیں معلوم ہے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آئے. یہ جو دشمنی ہے، یہ جو بغض و حسد ہے، ان دونوں ذات سے ہمیں معلوم ہے اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. اس کا سیدھا سیدھا سبب یہ ہے، ابو طالب کی خطا یہ ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں. ابو طالب کی خطا یہ ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں، اور خدیجہ کی خطا یہ ہے کہ وہ زہرا کی ماں ہے. اب اس سلسلے سے ہمارے اوپر یہ دنیا بھر کی باتیں ایسا ہے ویسا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا رشتہ کیا ہے حق سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے.
का है, हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। फातिमा, हसनैन व हैदर और मोहम्मद मुस्तफा चादर तत्हीर में कुनबा अबू तालिब का है। चादर तत्हीर में कुनबा अबू तालिब का है। तो इसलिए सजदे से सर उठा पाए न रसूल, जानते थे पुष्ट पे पोता अबू तालिब का है। इसलिए सर को सजदे से न उठा पाए रसूल, जानते थे पुष्ट पे पोता अबू तालिब का है। फातिमा, हसनैन व हैदर और मोहम्मद मुस्तफा चादर तत्हीर में कुनबा अबू तालिब का है। फातिमा बिनते हसन, हैदर की माँ तुझको सलाम, तूने साबित कर दिया काबा अबू तालिब का है। कुरान ने क्या कहा? कुरान ये कह रहा है कि मेरे जरिए से पहाड़ों को चलाया जाएगा, मेरे जरिए से पहाड़ों को चलाया जाएगा, जमीन के फासले तय किए जाएंगे, मुर्दे से कलाम किया जाएगा। ये कुरान की आयत है। सूरह रात में पहली बात क्या कही कि पहाड़ को चलाया जाएगा, जमीन के फासले तय किए जाएंगे और मुर्दे से कलाम किया जाएगा। अब हमें बताइए 1400 बरस हो गए कुरान को नाजिल हुए, कोई कारी कुरान तो लाओ कि जिसने कुरान पढ़ के पहाड़ चलाया हो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे यार भाई, कोई एक तो लाइए कि जिसने कुरान की आयत पढ़ के पहाड़ को चलाया हो। पहाड़ चलाने वाले नहीं मिले, पहाड़ पे चढ़ने वाले मिले हैं। तवज्जो नहीं कर रहे यार, कोई तो लेके आइए कि जो पहाड़ को चलाए और कुरान की आयत पढ़ी हो और फासले तय कर ली हो। एक आयत पढ़ी हो और 2 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पहुंच जाए, हिंदुस्तान पहुंच जाए, अमेरिका पहुंच जाए, फासले को समेट दे। कोई है आपकी नजर में? है? आप बताइए। आपने कभी सुना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैसेज, फेसबुक, कभी कोई अपलोड हुआ कि फला ने फासले को तय किया हो? कुरान जानते थे, मुर्दे से कलाम किया हो। भाई कुरान तो कह रहा है कि पहाड़ को चलाया जाएगा, फासले तय किए जाएंगे, मुर्दे से कलाम किया जाएगा, दावा अधूरा रह जाएगा, दावा अधूरा रह जाएगा अगर ये आले मोहम्मद न हो। मैं नहीं कहता, कुरान ने कहा कि पहाड़ को चलाया जाएगा, वहां नसारे नजरान कह रहे हैं अगर ये इशारा कर दे, अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ भी चल जाए, जमीन के फासले तय किए जाएंगे। कुरान में सूरह कमल है, जनाब सुलेमान का दरबार है और जनाब सुलेमान कह रहे हैं काला या अय्युल मला अय्युकुम यातीन बिअर्शिहा क़ब्ल अय्युद्दीन मुस्लिमीन, तुम में कौन है जो तख्त बिल्कीस लेके आए उसके मुसलमान होने से पहले। काला फिरुतुम मिनल जिन, एक जिन खड़ा हुआ कहता मैं लेके आता हूँ दरबार पर खास होने से पहले। कहा और जल्दी कौन लाएगा, और जल्दी कौन लाएगा? कालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, अब नाम नहीं लिया, अब वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, किताब का थोड़ा सा इल्म था। कहने का सरकार मैं लेके आता हूं पलक झपकने से पहले। तवज्जो नहीं कर रहे आप, पलक
بلقیس سلیمان کے سامنے تھا. تخت بلقیس سلیمان کے سامنے تھا. سینکڑوں میل کا فاصلہ طے ہوا. تھوڑا سا علم تھا. ارے جو پیدا ہوتے ہی کہے توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, خیبر سناؤں, اب وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. نبی خیبر میں ہے, علی مدینے میں ہے. کتنا فاصلہ تھا. فاصلے کو طے کیا. بنیاد کیا تھی کہ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. من الکتاب, تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. فاصلے کو طے کر لیا. اب مجھے ایمانداری سے ایک بات بتائیے کہ جناب سلیمان نے جو تخت بلقیس منگوایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. تو کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اسی کو سلیمان کا وصی بنایا. اللہ نے اسی کو حضرت سلیمان کا. اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے, سوچ کے, اور زمانہ ہم سے بتائے, کیا جناب سلیمان خود تخت بلقیس نہیں لا سکتے تھے؟ جب نبی کا وصی لا سکتا ہے, جب نبی کا وصی لا سکتا ہے تو نبی تو بدر جولا لا سکتے تھے, تو لائے کیوں نہیں؟ بالکل ایسے ہی کہ خیبر نبی فتح کر سکتے تھے. خیبر نبی فتح کر سکتے تھے. علی سے فتح کیوں کروایا؟ تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ جو فتح خیبر کرے گا وہی میرا وصی بنے گا. اب آپ ذرا غور کریں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریے. وہ لے کے آیا, فاصلہ طے ہوا. اب میں نے کہا کیا ہے, خدا کی قسم اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے, میں عالم اسلام سے اور ہر سننے والے سے یہ کہتا ہوں, اگر علی نہ ہو تو اسلام میں کچھ نہیں ہے. اگر علی نہ ہو, دلیل سن لیجیے آپ. سب سے بڑا نعرہ کیا ہے ملت اسلامیہ کا؟ نعرہ تکبیر. سب سے بڑا نعرہ ہے کہ نہیں؟ ہماری شان ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری آئیڈینٹیفائی ہے. اسی کے ذریعے ہم پہچانے جاتے ہیں. اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بولو میرے بھائی, بہت بڑا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ اللہ اکبر لائے کہاں سے؟ خاموش ہو کے نہیں, تھوڑا بول کے سنیے گا اور سمجھے کچھ. کہاں سے لائے اللہ اکبر؟ بڑا زور ہے جو قرآن میں دکھاؤ, قرآن میں ملے. چیلنج کر رہا ہوں, اللہ اکبر ایک ساتھ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. لفظ اللہ بھی قرآن میں ہے, لفظ اکبر بھی قرآن میں ہے, لیکن بلا فاصلہ. اچھا بھائی دیکھیے, قرآن کا پہلا سورہ سورہ الحمد, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. دوسرا سورہ سورہ بقرہ, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. تیسرا سورہ آل عمران, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. چوتھا سورہ نساء, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. پانچواں سورہ مائدہ, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. چھٹا سورہ انعام, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں کسی آیت میں. ساتواں سورہ اعراف, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. آٹھواں سورہ انفال, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. نواں سورہ توبہ, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. دسواں سورہ یونس, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. گیارہواں سورہ ہود, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. بارہواں سورہ یوسف, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. تیرہواں سورہ نام, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. چودہواں سورہ ابراہیم, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 15واں سورہ علی, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 16واں سورہ نحل, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 17واں سورہ بنی اسرائیل, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 18واں سورہ کہف, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 20واں سورہ اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 21واں سورہ انبیاء, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 22واں سورہ حج, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 23واں سورہ مومنون, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 24واں سورہ نور, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 25واں سورہ فرقان, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 26واں سورہ شورا, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 27واں سورہ نمل, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 28واں سورہ قصص, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 29واں سورہ عنکبوت, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 30واں سورہ روم, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 31واں سورہ لقمان, اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 32واں سورہ سجدہ, اللہ اکبر ایک
34واں سورہ سبا اللہ اکبر کے ساتھ نہیں، 35واں سورہ فاتر اللہ اکبر کے ساتھ نہیں، 36واں سورہ یاسین سورہ یاسین تک تو مردے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. انصاف کی بات کر رہے ہیں اور عدل کی بات کر رہے ہیں. آپ پروف کریے. زبردستی علی کو بڑھا دیتے ہیں. اگر بڑھایا تو جب اب ہاتھ جانے آپ کا تو پتہ ہی نہیں. 36واں سورہ سورہ یاسین اس میں بھی نہیں ہے. 37واں سورہ سورہ صفات اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 38واں سورہ سواد اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 39واں سورہ زمر اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 40واں سورہ مومن اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 41واں سورہ حامیم سجدہ اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 22واں سورہ شورا اس میں بھی نہیں. 83واں سورہ زخرف میں نہیں. 44واں سورہ دخان میں نہیں. 45واں سورہ جاسیہ میں نہیں. 46واں سورہ احقاف میں نہیں. 47واں سورہ قرآن کا سورہ محمد اس کو بھی پڑھا اس میں بھی نہیں ملا. 48واں سورہ فتح کو پڑھا نہیں ملا. 49واں سورہ قرآن کا سورہ حجرات 50واں سورہ قاف اس میں بھی نہیں ہے. سورہ نمبر 51 الزاریات اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 52 الطور اس میں بھی نہیں. 53واں سورہ نجم اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ملا. 54واں سورہ قمر اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ملا. 55واں سورہ رحمان اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ملا. 56واں سورہ واقعہ اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ملا. 57واں سورہ حدید اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ملا. 48واں سورہ مجادلہ 58واں سورہ مجادلہ اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ملا. 59واں سورہ حشر اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 60واں سورہ ممتحنہ اس میں بھی نہیں. 61واں سورہ صف اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 62واں سورہ جمعہ اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 63واں سورہ منافقون اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 64واں سورہ تغابن اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 65واں سورہ طلاق اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 66واں سورہ تحریم میں اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 67واں سورہ ملک میں اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 68 سورہ قلم میں نہیں ہے. 69 سورہ حقہ میں نہیں ہے. 70 سورہ معارج میں نہیں ہے. 71واں سورہ نو میں بھی نہیں ہے. 72واں سورہ مزمل میں نہیں ہے. 73واں سورہ مدثر میں نہیں ہے. اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. 75واں سورہ قیامت اس کو بھی پڑھا. میں نے پہلے دن کہا تھا ہم نے پڑھا ہے رٹا نہیں ہے. رک کے پڑھا ہے ہل کے نہیں. 75واں سورہ قیامت اللہ اکبر کے ساتھ نہیں. 76واں سورہ دہر اس میں بھی نہیں ہے. 77واں سورہ مرسلات میں نہیں ہے. 78 سورہ نبا میں نہیں ہے. 79 سورہ نازیات میں نہیں ہے. سورہ نمبر 80 عبس اس میں بھی نہیں ہے. 81 تکویر میں نہیں ہے. 82 سورہ انفطار میں نہیں ہے. 83 سورہ مطففین میں نہیں ہے. 84 سورہ انشقاق میں نہیں ہے. 85 سورہ بروج میں نہیں ہے. 86 سورہ تاریخ میں نہیں ہے. 87 سورہ اعلیٰ میں نہیں ہے. 88 سورہ غاشیہ میں نہیں ہے. 89 سورہ فجر میں نہیں ہے. سورہ نمبر 90 الولد میں نہیں ہے. 90 الولد میں نہیں ہے. سورہ نمبر 91 اللیل نہیں ہے. سورہ نمبر 92 الشمس نہیں ہے. سورہ نمبر 93 سورہ ضحیٰ جس کو میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی نہیں ہے. سورہ نمبر 93 سورہ نمبر 94 الانشراح اس میں بھی نہیں ہے. 95 سورہ 3 میں نہیں ہے. 96 سورہ علق میں نہیں ہے. 97 سورہ قدر یعنی انا انزلنا اس میں بھی نہیں ہے. 98 سورہ بینہ میں نہیں ہے. سورہ نمبر 99 سورہ زلزلال اللہ اکبر کے ساتھ نہیں ہے. قرآن کا سورہ نمبر 100 سورہ العادیات اس میں بھی نہیں ہے. اب ہماری کیا خطا؟ ہم اعلان کہتے ہیں. تم اللہ اکبر کر قرآن میں دکھاؤ. ہم علم بھی دکھائیں گے, تادیہ بھی دکھائیں گے, تحفظ بھی دکھائیں گے, نوحہ بھی دکھائیں گے, ماتم بھی دکھائیں گے. علی مولا
ارشاد نہیں. 102 سورہ تکاثر الحاکم التکاثر نہیں ہے اللہ اکبر ارشاد. سورہ نمبر 103 العصر اللہ اکبر ارشاد نہیں. 104 الحمزہ اس میں بھی نہیں. سورہ نمبر 105 سورہ فیل الم تری کیف اصحاب اس میں بھی نہیں ہے. سورہ نمبر 106 سورہ القریش اللہ اکبر ارشاد نہیں ہے. 107 سورہ المعون اس میں بھی نہیں ہے. سورہ نمبر 108 سورہ الکوثر سورہ نمبر 109 الکافرون اللہ اکبر ارشاد نہیں ہے. 110 سورہ النصر میں نہیں ہے. سورہ نمبر 111 سورہ اللہب اس میں بھی نہیں ہے. 112 سورہ اخلاص اس میں بھی نہیں ہے. 113 سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق اللہ اکبر ارشاد نہیں ہے. آخری سورہ سورہ الناس سن لیا نا آپ نے, بڑے سکون سے سن لیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ مجھے یقین ہو گیا میں کسی قبرستان میں نہیں, میں میں بول رہا ہوں نا. اب آپ دیکھیے خدا کی قسم وہ اور ہوگے عجیب بات کہتے ہیں کہ جناب یہ مردے سے کہتے ہیں اسماعیل فم اسماعیل فم. بھیا مردے کہیں سنتے اور سمجھتے ہیں. سن لیجیے گا, یاد رکھیے گا باقی کی جملے کو. عجیب قوم ہے, عجیب کمیونٹی ہے, عجیب لوگ ہیں. مردے کو کہتے ہیں سن اور سمجھ. اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں جن کے زندہ نہ سنیں. سلوات پڑھیں محمد والے. تم پہلے اسے دکھاؤ, ہم سب دکھائیں گے. اور اگر تم نہیں دکھا سکتے تو ایمانداری سے بتاؤ یہ نعرہ لائے کہاں سے. ہے کہ نہیں ہے بھیا, آپ ایمانداری سے بتائیے یہ نعرہ کہاں سے لائے. ریفرنس دیجیے, حوالہ دیجیے, ہمیں بتائیے لائے کہاں سے. لانے والے کا نام بھی بتائیے. بتائیے ہم اسی لیے آئے ہیں. ہم نے کل بھی حق بتایا تھا, آج بھی بتائیے. ہم بولتے ہیں, ہم بتاتے ہیں. 39 دن 39 days خیبر میں لشکر جاتا رہا آتا رہا, جاتا رہا آتا رہا, جاتا رہا آتا رہا. کیا ہوا؟ سردار نے کہا لشکر بھاگا. لشکر نے کہا ہم ہی کیا کرتے, حضرت بھاگ گئے. ہم کیا کرتے, یہ بھاگے یہ بھاگے. اب فیصلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے, 40ویں دن دیکھ لو لشکر بدلا گیا یا سردار. ہوا یہ کہ 40ویں رات میں اللہ نے کہا میرے حبیب ناد علی آواز بات کرنے کے 3 پیٹرن ہیں, 3 طریقے ہیں بولنے کے. 3 طریقے ہیں. ایک تو بوسیوں میں بولا جاتا ہے. کب؟ کہ جب کسی دوسرے کو نہ سنانا ہو. دھیرے سے بات کرتے ہیں, مولانا دیکھو کیا کرتے ہیں. ایک بات یہ. ایک بات ہوتی ہے کہ تھوڑا اور آواز ولیوم کو بڑھا کے 10 20 50 سن لیں, یہ دوسری. اور تیسری ہوتی ہے چلا کے. ندا کے معنی دھیرے کے نہیں ہے. ندا کے معنی علی کو پکارو, آواز دے کر پکارو. ارے نبی پکارے, نبی آپ پکارنے میں شرم محسوس کرتے ہیں.
सुन्नत, नारे तकबीर, अली की छोड़ दिया है, मदीने में चले गए। कहा फिर अब अली को बुलाओ, तो जब तक अली ना आए खैबर पता नहीं। अब जरा गौर करिएगा, खुदा की बड़ी अजीब बात है। देखिए शेर अरबी ज़बान में कई माने, शेर के लिए कई लफ्ज हैं, शेर के लिए कई लफ्ज हैं। मसलन लीश शेर को कहते हैं, असद भी भाई शेर को कहते हैं, गदमफर, ज़ैगम शेर, ज़रगाम शेर, सफदर, असवर शेर, हैदर, अब्बास, हमजा, आबिश, ये सब शेर है। लेकिन ये शेर के पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसकी कैफियत के नाम है। शेर की सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग नाम है, अलग अलग कैफियत के अलग अलग नाम है। किरदार वही होता है, एक्शन बदलता है, नाम बदलता है, एक्शन बदलता है, नाम बदलता है। शेर जब तक अपने कचार पे है उसे लेफ कहेंगे, निकलेगा उसे आबिश कहेंगे, अंगड़ाई लेगा उसे हमजा कहेंगे, अंगड़ाई लेगा उसे हमजा कहेंगे। अचानक उसकी पहली नजर शिकार पे पड़ेगी तो उसे ज़रगाम कहेंगे, तबीयत उसकी शिकार पे मायल हुई तो उसे ज़ैगम कहेंगे, उसने चाहा कि शिकार करें तो गदमफर कहेंगे। जब शिकार के लिए दस्त लगाया तो शेर का नाम हुआ कसवर। जब शिकार के लिए दस्त लगाया कसवर, जब उसने शिकार पे पहला पंजा रखा नाम हुआ समदर, पहला पंजा रखा नाम हुआ समदर। जब शिकार को टुकड़ों में बांट दिया नाम हुआ हैदर। जुमला सुनिए, जो शेर इतने मरहले तय करने के बाद नाम को बदले, वो कभी हमजा कहलाएगा, कभी कसवर कहलाएगा, कभी समदर कहलाएगा, कभी हैदर कहलाएगा। लेकिन कोई शेर अगर निशान खींच के लाखों के लश्कर को रोक दे तो उसका नाम आपका व्हाइट कलर की, जिसका नंबर है 3521। वहां जाके उसको साइड पे करें, वो मामला कुछ डिस्टर्ब कर रही, उन्होंने गलत पार किया हुआ है। वो जिसको की गाड़ी है वो जाके उसको साइड पे हटा रही है। कैमरी व्हाइट कलर की 3521। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अकलौती जंग खैबर, जिसमें मौला ने अपना ताल्लुक ईमान के जरिए कराया। अकलौती जंग खैबर, जिसमें मेरे आका ने अपना ताल्लुक खैबर की मुखालिफत न करना। खैबर से पता चलता है माँ का किरदार कैसा है।
वसीयत याद आ गई। अम्मा ने क्या कहा था? कहा मेरे लाल सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना। उसकी माँ को कैसे पता था हैदर के बारे में? सो गए वो तो सो जाओ, जुमला कहना मेरा। उसकी माँ को यहूदन है, उसे कैसे पता कि हैदर से न लड़ना? पता चला हैदर की हैबत नई नहीं है, बड़ी पुरानी है।
5 رجل کرار غیر فرار اللہ رسول کو دوست رکھتا ہے اللہ رسول تو علمدار کی پہلی صفت یہ ہے کہ پنجتنی ہو علمدار کی پہلی صفت ہے دیکھیے سواد ہے الف بے یہ کیا بن گیا سواد ہے الف بے یہ صحابی ہے نا تو پہلی شرط اس کی بھی یہی ہو کہ وہ پنجتنی ہو سواد ہے الف بے یہ 5 ہے نا پنجتنی ہو اگر سواد عرش رسالت معاب ہو یہ میں حسن حسین کی حملہ جواب ہو اگر سواد عرش رسالت معاب ہو یہ میں حسن حسین کی حملہ جواب ہو علی سے بدران کی رفت کباب ہو دے سے بارگاہ رب سے فیض عام ہو اب میرا عقیدہ سن لیجئے اگر سواد عرش رسالت معاب ہو یہ میں حسن حسین کی حملہ جواب ہو علی سے بدران کی رفت کباب ہو دے سے بارگاہ رب سے فیض عام ہو یہ سے یقین ہو جس پہ رضائے بطول کا ہم مانتے اس کو صحابی رسول اب آپ نے غور کیا علمدار رجل ہو کرار ہو غیر فرار ہو اللہ رسول کو دوست رکھنے والا اللہ رسول 5 صفتوں کا اعلان ہے اب سمجھیے غازی کے علم میں پنجہ نہیں ہے علمداری کی صفتوں کا اعلان ہے میرے مولا نے زندگی میں کچھ نہ مانگا کچھ نہ مانگا علی نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت کیوں کہ دنیا بہت پست تھی علی کی نظروں میں دنیا نہیں مانگی معیار گرا ہوا تھا علی دنیا کیا مانگی نہیں مانگی علی نے آخرت نہیں مانگی کیوں کہ آخرت کی ہر چیز میرا مولا کی قوت خرید کے اندر تھی آخرت کی ہر چیز میرے آقا کے قوت خرید کے اندر تھی علی جنت کیا مانگے روٹیوں کے بدلے لے گا علی ولایت کیا مانگے انگوٹھی دے کے لے گا علی مرضی کیا مانگے نبی کے بستر پہ سو کے خرید لے گا نہ دنیا مانگی نہ آخرت اس علی نے اگر اللہ سے مانگا تو اس کا نام عباس ہے علی نے علی سے مانگا توجہ کر رہے ہیں میرے بھائی علی نے علی سے مانگا جب مانگنے والا بھی علی ہو بولیے بولیے میرے بھائی آتے کریے دو جملے تو سن لیجیے جب مانگنے والا بھی علی ہو دینے والا بھی علی ہو تو کیا علی علی کو علی جیسا نہ دے گا کیا علی علی کو علی جیسا نہ دے گا جناب
منسوب ہے یہ تاریخ، ختم ہو چکا، غازی سے منسوب ہے یہ تاریخ۔ میرے عزیزو، عباس شجاعت، علم، وفا، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم جب تک توفیق نہ دے غازی ایک جملہ بھی نہیں بول سکتا۔ آپ کو پتا ہے مجھے تو اپنا عقیدہ کہنے کا حق ہے، باخدا جب ممبر پہ آتا ہوں تو صرف شہزادی سے دعا کرتا ہوں، بی بی مجھے وہ توفیق دے دے کہ میں تیری اولاد کا ذکر کر سکوں۔ میری نیت، میرا ارادہ صرف وصف، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہمارے حق میں بولنا تمہارا کام، الفاظ عطا کرنا ہمارا۔ خلوص کے ساتھ آؤ، ہماری محبت کے لیے آؤ۔ عباس کی ماں ہے جناب ام البنین، ماں جناب ام البنین۔ اکثر جملہ کہتا ہوں، جب ام البنین جیسی ماں ہو تب عباس جیسا بیٹا ہو۔ جناب ام البنین کے ساتھ مولا کا گھوڑا گھر میں آئی، پہلے دروازے کا بوسہ لیا، چوکھٹ کو چوما شہزادی کی، گھر میں پہنچی، امامین حسنین شریفین کریمین علیہ السلام آئے، اماں کہہ کے سلام کیا، ہاتھوں کو جوڑ کر بی بی کہتی ہے شہزادہ میں تمہاری ماں بن کے نہیں تمہاری خادمہ بن کے آئی۔ حضرت اللہ عطادارو شہزادیوں نے سلام کیا، کہا میں تمہاری ماں نے کنیز بن کے آئی ہے۔ یہ ہے معرفت، خدا کی قسم۔ جناب عباس کی ولادت ہوتی ہے، مولا کو خبر ملی، آئے گود میں لیا، امام حسن آئے بھائی کو گود میں لیا، امام حسین آئے بھائی کو آغوش میں لیا۔ خدا کی قسم میں نے روایت میں جملے پڑھے ہیں، جب امام حسین مولا عباس کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو غازی نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے، مولا عباس نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ شاید کہا ہو آقا گود میں تو آتا رہوں گا، ہاتھوں کا ہدیہ ہمیں قبول کر لیجیے۔ اجرکم اللہ عزادارو، بھائی نے لیا، مولا نے لیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو گود میں لیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی عباس کو گود میں لیا، کان میں کچھ کہا، مولا کی نظر پڑی، آواز دی بیٹی زینب تم نے اپنے بھائی کے کان میں کیا کہا؟ عزادارو جناب زینب نے کہا بابا اماں کی وصیت تھی جب میرا عباس دنیا میں آئے میرا سلام کہنا۔ اس سے بڑی فضیلت کچھ اور نہیں ہے، نبیوں کا سردار جسے سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ جس تک سلام پہنچائے انداز تربیت دیکھیے، انداز پرورش دیکھیے۔ میرے لال عباس کبھی بھائی نہ کہنا، وہ غلام ہو یا آقا ہے، یہ شہزادی ہے، آپ کو پیار نہ ملانا۔ ہر وقت خدا کی قسم اس طریقے سے خط کیے غازی نے۔ اور جناب عباس کربلا میں کتنا ناز، بیویوں کو کتنا آسرا ہے، یہ ابھی غازی موجود ہے، ابھی غازی موجود ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا کہتے ہیں عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے گود کے بارے سب قربان ہو گئے۔ جناب سکینہ کی کلاس مولا نے کہا عباس
मैंने कहा आंटी बाबा ने मेरे बाजुओं का बोसा दिया। मैंने पूछा बाबा बाजुओं का बोसा क्यों लिया? मेरे बाबा ने कहा ज़ैनब इन बाजुओं में रस्म बांधी जा रही। अरे भैया अब्बास, जब मेरे घर में 18 भाई हो गए तो मैंने सोचा अब किसी हिम्मत है जो बाजुओं में रस्म बांधे, लेकिन आज ज़ैनब को यकीन हो गया। मेरा आका चला हजारों का लश्कर फुरात में है, गाय की तरह मजबा हटा, गादी फुरात में लश्कर सकीना को भरा, चले खुदा की कसम तीर पे तीर आने लगे, तीरों की बारिश होने लगी। जनाब सकीना ने मंजर देखा, खैमे से मेरे चचा का आलम नजर नहीं आता। अदादारो शाना कलम हुआ, दूसरे हाथ में कलम लिया और दूसरा शाना कलम हुआ, अदादारो कलम संभलाना गया। एक मर्तबा हुर्मुला का तीर चला, मशके सकीना में लगा, पानी बहने लगा, पानी नहीं बह रहा था। अब्बास की तमन्ना, अदादारो ने पानी बहा, कादी ने रुख घोड़े का फिर फरार की तरफ कर दिया। एक मर्तबा एक गुद मेरे मौला के सर में लगा, कादी के सर में गुद का लगना था, खून का फव्वारा जारी हो गया, घोड़े पे संभला न गया। अदादारो जब भी कोई बुलंदी से गिरता है अपने आप को बचाने के लिए हाथ का सहारा लेता है। आए मेरा हाथी, बाजू सलामत रखे, केवल जमीन में आए, आवाज दिया था मेरा सलाम में आए। अजरकुम अल्लाह, मेरे मौला ने कहा भैया अब्बास अलादीन का सरा ज़हरी, बाजुओं को उठाया, करीब आए, भाई ने भाई का सर को ज़ानू पे रखा। आधे कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। आका आका मेरे लाशे को खाने में न ले जाइएगा, मेरे लाशे को खाने में न ले जाइएगा। एक मर्तबा कहा आका जब दुनिया में आया था आपकी ज़ियारत की थी, चाहते हुए आपकी ज़ियारत कर लूं। आँख में तीर लगा हुआ है, मेरे मौला ने तीर को निकाला, दूसरी आँख में जख्म है, खून को साफ किया। भाई ने भाई को देखा, मेरे मौला ने कहा अब्बास मुझ हुसैन की भी एक तमन्ना है, 30 बरस हो गए आज तक तुमने भाई न कहा, भाई तो कह दो। अदादारो भाई पूरा नहीं हुआ, अब्बास दुनिया से चले गए। अजरकुम अल्लाह, आलम आ गया खैमे में। सकीना ने कहा बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया? ऐ चचा आ जाओ, मुझे पानी नहीं चाहिए। अजरकुम अल्लाह, बस एक टुकड़ा रवायत का सुन लो दीदो। जनाब अब्बास शाम गरीबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब खैमे जलने लगे, चादरें छीनी जाने लगी, सकीना का कुर्ता जलने लगा, बच्ची तमाचे खाने लगी। हमीद कहता है मैंने देखा खैमे से एक बच्चा निकला 5-7 वर्ष का और कहता है मुझे अब्बास के लाशे तक कोई पहुंचा दे, मुझे अब्बास के लाशे तक कोई पहुंचा दे। हमीद कहता मुझे तरस आया, मैंने कहा वो जो लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं वही अब्बास का लाशा है। वो बच्चा वहां पहुंचा, हमीद कहता मैंने सोचा बनी हाशिम के बच्चे